کہ آج ہر شیعہ پہ ایک فتویٰ لگتا ہے کہ جناب الیاذ باللہ یہ مشرک ہیں. ہم نے کہا مفتی صاحب کیوں؟ کہ یہ ڈیلی قرآن پڑھتے ہیں اور اس قرآن میں سورہ حمد پڑھتے ہیں، پھر دن میں 17 رکعت میں سورہ حمد پڑھتے ہیں، یہ زبانوں سے اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پھر دیکھو ان کی گاڑیوں کے پیچھے یا علی مدد لکھا ہے. نماز میں اللہ کو کہتا ہے خدا تجھ ہی سے مدد مانگ، نماز ختم ہوئی نہیں یا علی مدد کہنا شروع کر دیتے ہیں. کہ یہ مدد بھی کسی اور سے مانگتے ہیں، لہذا شرک. دوسرا یہ عبادت میں شریک کرتے ہیں. ارے کس کو شریک کرتے ہیں؟ کہ دیکھو ہم جو بھی چیز دیتے ہیں تو اللہ کے نام پہ دیتے ہیں. یہ تو نیاز بھی بناتے ہیں تو کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین. تو کہا کہ واپس لے جائیں چاولوں کو، میں نہیں کھاؤں گا. ہم تو بکرا بھی کاٹیں تو اللہ کا نام لیں، تو تم نے چاول پہ حسین کا نام لے لیا. تو کہا یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ یہاں سے کربلا جاتے ہیں، حسین کی زری کو چومتے ہیں، عبادت اللہ کی ہوتی ہے. یہ اتنا پیسہ خرچ کر کے کعبۃ اللہ کی طرف جانا چاہیے. کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا جا رہے ہیں. کانسیپٹ جب کلیئر نہ ہو نا، آپ ایک ذہن بنا لیتے ہو، پھر اسی ذہن کے مطابق ہر انسان پہ اسٹیمپ لگانا شروع کر دیتے. سب سے پہلے یاد رکھیے اگر کوئی آپ پر اعتراض کرے تو ہمیشہ اسے بولو کہ جو کانسیپٹ تو نے بنایا ہے اس پہ مجھے چل کے دکھا. شیعہ جو کہتا ہے وہ عمل کرتا ہے. اگر امیر المومنین کو ہم نے مانا اور ہم نے پروو بھی کیا کہ نبی کے بعد سب سے بڑی شخصیت اگر قابل احترام اور قابل عزت و باوقار تھی وہ علی ابن ابی طالب تھے. یا ہم نے نام نہیں دیا کسی کو فلاں سچا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے. ہم نے وہ دیکھا پھر ہم نے مانا. ہم نے بہادری دیکھ کر کہا کہ علی بہادر. ہم نے سخاوت دیکھ کر کہا کہ امیر المومنین سخی ہیں. اب یہ چیلنج ہے دنیا کا کوئی بھی بندہ، آپ ہر لیڈر میں اختلاف دیکھ سکتے ہو، فلاں 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 یہ مانتا ہے یہ نہیں مانتا، لیکن امیر المومنین کو سب مانتے ہیں. اب کوئی پہلا مانے یا چوتھا مانے، مانتے تو ہے نا. شخصیت امیر المومنین پہ کوئی منکر نہیں. مسیحی مانے، یہودی مانے، مسلمان کا ہر فرقہ مانے، لیکن امت جسے مانتی ہو سکتا ہے اس پہ پوری امت جمع نہ ہو. علی پہ پوری امت جمع ہونے کو تیار ہے. کانسیپٹ جب کلیئر نہ ہو، جب بول دیا کہ جناب عبادت اللہ کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے نعبد سمجھیے پھر نستعین آٹومیٹکلی سمجھ میں آ جائے گا. اے خدا میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ تیری عبادت کرتا ہوں. اب سوال ہے عبادت ہے کیا؟ نماز عبادت، سجدہ عبادت، تسبیح عبادت، نوافل عبادت، قرآن کی تلاوت عبادت. ہم نے کہا عبادت شرک میں کب بدلتی ہے؟ کہ دیکھو عبادت کا مطلب یہ ہے کہ توجہ صرف کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف. غیر خدا کی عبادت میں نہیں آنا چاہیے. غیر آ گیا تو یہ شرک ہے. اور آپ اپنی مجلسوں میں ہر جگہ پہ آپ وہ نبی ہو یا امام ہو ان کو شریک کرتے ہو. کربلا جاتے ہو، زریاں چومتے ہو، امام حسین کے سامنے بیٹھ کے گڑگڑاتے ہو مولا یہ چاہیے مولا وہ چاہیے. کہ یہ شرک ہے. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب یہ تو بتائیے آپ حج پہ گئے ہیں؟ نماز واجب ہے تو صاحب استطاعت پر حج بھی واجب ہے. کہاں حج پہ گئے؟ اب ایک لفظ یاد رکھیے، مدد کے لیے بھی کہتے ہیں غیر اللہ سے نہیں مانگ سکتے، اللہ غیر اللہ. عبادت میں بھی کہتے ہیں اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جناب حج پہ گئے؟ کہ حج پہ گئے. طواف خانہ خدا کیا؟ کہ یہ گھر خدا تھا یا غیر اللہ تھا؟ یہ اینٹوں کا گھر خدا ہے یا غیر اللہ ہے؟ اللہ تو نہیں ہے نا. تو آپ 7 چکر اللہ کے لگا رہے ہو یا کعبۃ اللہ کے لگا رہے ہو؟ 7 چکر خدا کے لگائے جا رہے ہیں یا ایک اینٹوں کا پتھر ہے جناب اس کے 7 چکر لگا رہے. عبادت اللہ کی، سامنے اینٹوں کا پتھر کا گھر. پھر طواف کرتے کرتے کہا کہ میں نے مقام ابراہیم کو بھی شامل کرنا. جناب عبادت اللہ کی، ابراہیم کا گھر بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ ذکر خدا کا ہو رہا، آپ غیر کو کیوں شامل کر رہے ہو؟ اور عجیب مسلمان تھا، اتنی بھیڑ میں یہ اس کو دھکا دے وہ اس کو دھکا دے. جناب کر کیا رہے ہو؟ کہ آگے جا رہے ہیں، ایک پتھر ہے جس کا نام حجر اسود ہے، کالا پتھر ہے. مسلمان کو دھکا دے رہا ہے کہ میں نے کالے پتھر کو چومنا ہے. ارے تو کالا پتھر چومے تو مسلمان، میں حسین کی زری چوموں تو مشرک.
یہ خود کیا کرنے جاتا ہے خانے خدا کی زیارت کرتے وقت؟ پتھروں کو چومتا ہے، غلاف خانے خدا کو پکڑتا ہے. یہ اللہ تو نہیں ہے نا، یہ غیر اللہ ہے. وہ کپڑا اسی مارکیٹ سے خریدا، اللہ کے گھر پہ چڑھایا تو کا مقدس ہے میں چوموں گا. اسی پتھر کو چومنے لگا جو کالا پتھر ہے، مقام ابراہیم کو بیچ میں لانے لگا. اور عجب کمال کر دیا پروردگار عالم نے، یہاں طواف خانے خدا ختم ہوا کہ جا صحیح صفا و مروہ کر. یہ صحیح کیا ہے کہ دو پہاڑیاں ہیں، ایک کا نام صفا ہے ایک کا نام مروہ ہے. ارے تو یہاں اللہ کی عبادت کرنے آیا تھا، تو ہاجرہ کو کاپی کیوں کر رہا ہے؟ عبادت خدا کی کبھی ابراہیم کیا، عبادت خدا کی کبھی پتھروں کا گھر، عبادت خدا کی کبھی کالا پتھر، عبادت خدا کی کبھی تو ہاجرہ کی طرح دوڑ رہا ہے. اور کاپی بھی اس طرح کی کہ بیچ میں گرین لائن تھی کہ یہاں پہ تھوڑا تیز دوڑو، کیونکہ ہاجرہ تیز دوڑی تھی. چاہیے پانی چاہیے. ارے کون سا پانی؟ کہ آب زمزم چاہیے. یہ ہے کیا آب زمزم؟ کہ اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھیں. مطلب جس پانی کی نسبت اسماعیل کے پاؤں سے آ جائے تو مسلمان اس پانی کے پیچھے دوڑ رہا ہے. اب 5 منٹ کے لیے بندہ سوچے کہ یہ پروردگار عالم مجھ سے کروا کیا رہا ہے؟ اتنا خرچہ کر کے مجھے مکے بلایا، پتھروں کا گھر کا طواف کروایا، حجر اسود کو چموایا، صحیح صفا و مروہ میں بی بی ہاجرہ کی نقل کروائی. کبھی یاد ابراہیم ہے، کبھی یاد اسماعیل ہے، کبھی یاد ہاجرہ ہے. پروردگارہ میں تیری عبادت کرنے آیا، بولتے مسجد الحرام میں بیٹھ جاؤ، اتنی رکعت نماز پڑھ لو، اتنی تسبیح ذکر خدا کر لو، اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہو. پروردگارہ میری ساری عبادت میں تو غیر اللہ شامل ہو گئے، تو اللہ کی آواز آئے گی، اے بندے مومن، اگر تو مجھے مانتا ہے تو ابراہیم کے وجہ سے مانتا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. آج کسی مسلمان نے اللہ کو نہیں دیکھا. تو نے کس کی وجہ سے مانا؟ ابراہیم کی وجہ سے مانا، اسماعیل کی وجہ سے مانا. جس کعبے کا طواف کر رہا، کس نے کعبے کو بنایا؟ ابراہیم نے کعبے کو بنایا. آج جتنے قرآن آپ کے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ مسلمان کہتے اللہ ایک ہے، کوئی جبرائیل تھا جو قرآن کی وحی لایا، یہ کلام خدا بندی ہے. لیکن ہے کوئی مسلمان جو یہ کہے کہ مجھے خدا نے کہا کہ محمد میرا رسول ہے، مجھے خدا نے کہا یہ قرآن میرا ہے، مجھے خدا نے کہا کہ کوئی جبرائیل ہے؟ پورے دین کا دار و مدار ایک انسان کی زبان پر ہے جس کا نام ہے محمد مصطفیٰ. ایک شخص جس کا نام ہے محمد مصطفیٰ. مرغی پہ چھری چلانی ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے کیونکہ مصطفیٰ نے کہا. روزہ رکھنا ہے کیونکہ مصطفیٰ نے کہا. نماز پڑھنی ہے کیونکہ مصطفیٰ نے کہا. زندگی میں اتنے محتاط، یہ کپڑا پہننا ہے یہ نہیں پہنا، سر پہ دوپٹہ رکھنا ہے نہیں رکھنا. پوری زندگی میں نے ایک باؤنڈری کے اندر ڈال دی. کس کے کہنے پر؟ رسول کے کہنے پر. خدا کبھی میں نے دیکھا نہیں، تو مجھے خدا ملا کس کی وجہ سے؟ مصطفیٰ کی وجہ سے. تو اللہ کہتا ہے جس کی وجہ سے ملا ہوں اسے تو میں کبھی بھولنے دوں گا نہیں. میری عبادت کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک ان کی یاد نہ ہو. اب دعائے توسل، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اے وجی، اے وہ جو اللہ کی دربار میں عزت دار ہے. اب ظاہر خدا اسی کے چہرے کو دیکھ کر میرے اوپر رحمت نازل کرے گا نا، کہ جب میری دربار میں آیا تھا تو علی مرتضیٰ کو لایا تھا، میری دربار میں آیا تھا تو شہزادہ قاسم کو لایا تھا، میری دربار میں آیا تھا تو عباس علمدار کو لایا تھا. تو فرمایا یہاں عبادت سے مراد یہ نہیں کہ عبادت میں فکر غیر نہ ہو. اگر ایسا ہوتا تو حج کے اعمال میں کبھی بھی اللہ یہ نہ کہتا کہ اغیار کو یاد کرو، کیونکہ جسے مسلمان غیر سمجھتا ہے وہ غیر نہیں ہے، وہ خدا کا اپنا ہے. جسے قرآن نے لفظ دیا شعائر اللہ، فرمایا محمد شاعر اللہ، علی ابن ابی طالب شاعر اللہ. شاعر کا مطلب جس سے اس کی پہچان ہو. یزید کو دیکھ کے شیطان یاد آتا ہے بھائی، لیکن حسین کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے. کسی کے قصے سن کے بندہ بہادر بنتا ہے، کسی کے دوڑتے ہوئے قصے سن کے بندہ بزدل بنتا ہے. ہر کسی کو دیکھ کے کسی نہ کسی کی کیا آتی ہے؟ آپ کو یاد آتی ہے نا. شاعر جس سے کوئی کیا ہو جائے؟ پہچانا جائے. خدا پہچانا گیا محمد کی وجہ سے.
دین پہچنوایا گیا حسین ابن علی کی وجہ سے. اب یہ جس نے دین پہچنوایا میں اسے کیسے ختم کروں؟ کیونکہ یہ ہے تو دین ہے نا. رسول اگر ادھر ہو جائے تو خدا ہے ہی نہیں. وجود خدا کو میں نے مانا کس کی وجہ سے؟ رسول کی وجہ سے نا. کہ رسول نے کہا خدا ہے تو میں نے مانا. امیر المومنین نے کہا جزا اور سزا ہے تو میں نے مانا. امام زین العابدین نے کہا کوئی جنت ہے تو میں نے مانا. سیدہ نے کہا میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کے عزادار نہیں جاتے. اور کس پر ہے؟ ان کی زبان پر ہے نا. مومنین لاکھوں لوٹا رہا ہے.